الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کا عنوان ہے حج کے بارے میں تعریفی مقدمات۔ حج سے متعلق مختلف قسم کے احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ان میں مکہ مکرمہ کی تاریخ، اس کا محل وقوع اور اسی طرح سے مکہ کی فضیلت اور مکہ اور حرم شریف کے مخصوص احکام، اور ساتھ ہی حج کے جو مشاعر مقدسہ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کے سامنے معلومات رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ حج اور عمرہ کے احکام اور مسائل، اس کی خصوصیت اور فضائل کو بھی ذکر کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ مکہ ایک ایسا اسم ہے جو سامی زبان بک سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی وادی کے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مکہ کے لیے قرآن میں بکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مکہ بھی مستعمل ہے۔ قرآن میں آپ مکہ بھی پائیں گے اور بکہ بھی پائیں گے۔ بکہ سے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک اللہ رب العالمین کا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، یہ وہ پہلا گھر ہے جو مکہ ہی میں ہے، اور یہ لوگوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 19 صدیاں پہلے مکہ کی تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے یہاں پر سکونت پذیر ہوتے ہیں، اور ان دونوں پیغمبروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں اپنی کچھ اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں جو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے وہاں پر بسایا ہے، اور اے میرے رب، ان لوگوں کو ہم نے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس تو ان کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ لوگ شکر گزاری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا فرمائی۔ چنانچہ یہ تاریخ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور چھوٹا بچہ اسماعیل کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آیا۔ وہاں پہ نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، نہ انسان تھا، نہ کوئی چیز تھی، بود و باش وہاں پر نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت دیکھیں کہ جب ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو دانا تھا، پانی تھا، ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ یہ وہی زمزم کا چشمہ ہے جو موجود مکہ میں ہے، لیکن اس کا پانی دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے، اور سارے مسلمان اس پانی سے آج بھی سیراب ہوتے ہیں۔ جب وہاں پر پانی نکل گیا تو مختلف قبائل نے اس طرف توجہ کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما جس سے وہ لوگ شکر گزاری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے وہاں پر قبیلے بسنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مختلف قبیلے آباد ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قبیلے قریش کے ذمہ یہاں کی سرداری تھی۔ قبیلے قریش یہاں پر دیگر قبائل کی نگرانی کیا کرتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
تو پھر مکہ ہی نہیں پوری دنیا کی طرز زندگی بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر موجود کعبہ شریف کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو شروع میں ان لوگوں نے اسلام کا بائیکاٹ کیا، جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو اذیتیں دینا شروع کیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ میں رہائش اختیار کی اور مدینہ کو اسلامی اسٹیٹ بنایا۔ پھر اللہ کی فتح آئی، اللہ کی طرف سے نصرت آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور پھر مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے اور دنیا والوں کے لیے ایک اسلامی شہر بن گیا۔ تحقیق سے اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور خاص طور سے حرم مکی کو مسلم خلفاء نے اور مسلم بادشاہوں نے خاص توجہ دی اور تعمیراتی کام کیے، یہاں پر ترقی کا کافی کام کیا، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے ایک اعلیٰ مرکز کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا، اور آج مکہ مکرمہ پوری دنیا میں اسلام کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ مکہ کی جب فضیلت کی بات کریں تو مکہ کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر حرم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد کے حصے کو حرم حرمت والی جگہ قرار دیا ہے، اور اس جگہ سے متعلق اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم مکی میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ مامون ہو جاتا ہے۔ یہ مکہ کی فضیلت ہے کہ اس حرم میں جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ یہاں پر دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ اور مدینہ کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ہر پہاڑی راستے پر ان میں ایک فرشتہ نگراں کی حیثیت سے مقرر ہے، چنانچہ اس میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مکہ کی فضیلت ہے اور مدینہ کی بھی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح مکہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، اور اس بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز دیگر مسجدوں میں 1,00,000 نماز سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کے برابر اجر ملتا ہے۔ اگر اس 1,00,000 کو سال کے اعتبار سے اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو تقریباً دیگر مساجد کی 55 سال کی عبادت اس مسجد حرام کے اندر ایک نماز کے برابر، یعنی حرم شریف کے اندر بیت اللہ کے اندر ایک نماز دیگر مساجد میں 55 سال کی عبادت کے برابر، تو اس قدر یہاں پر نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو سرزمین ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی تمام سرزمین سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم بے شک اے مکہ تو اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین اور انتہائی محبوب سرزمین ہے، یعنی مکہ کی سرزمین اللہ کی نظر میں انتہائی محبوب سرزمین ہے۔ آئیے اب مکہ مکرمہ اور حرم مکی سے متعلق کچھ خاص احکام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سلسلے میں ایک حکم یہ ہے کہ جو آدمی مکہ کی سرزمین میں برائی کرتا ہے، حرم مکی میں یا برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کسی نے حرم مکی میں گناہ کا ارادہ کیا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔
ایک یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تب اللہ رب العالمین پکڑ کرتا ہے، لیکن حرم مکی کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی وہاں پر گناہ کرے یا گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ رب العالمین پکڑ کرتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے۔ یہ حرم مکی کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کو انسانوں میں 3 انسان انتہائی مبغوض ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو حرم مکی میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کی نظر میں بہت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قتال نہیں کیا جائے گا، کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، وہاں پر قتال کرنا اور خون بہانا حرام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا قرآن میں فرمان ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور عبادت کی جگہ بنایا ہے اور لوگوں کے لیے امن و امان کی جگہ بنایا ہے، یعنی یہ جگہ امن والی جگہ ہے، لہٰذا اس امن والی جگہ پر قتل کرنا، قتال کرنا، خون بہانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے لیے مکہ مکرمہ میں اسلحہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے بحال کیا ہے، کسی آدمی اور انسان نے بحال نہیں کیا ہے، بس اس میں کوئی آدمی خون نہ بہائے اور کوئی آدمی درخت نہ کاٹے۔ تو مکہ کے اندر خون بہانے کی ممانعت ہے اور درخت کاٹنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے مکہ سے متعلق اور حرم مکی سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ حرم مکی میں کفار اور مشرکین داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا داخلہ ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ مشرک چونکہ نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، اس وجہ سے پاک گھر کی طرف آنے سے ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کی پہاڑی پر اعلان کرنے کا حکم دیا کہ اس سال کے بعد مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی بیت اللہ کا برہنہ طواف کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حرم مکی سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ حرم مکی میں شکار، درخت کاٹنے، گمشدہ چیزوں کے اٹھانے کی حرمت آئی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی گری پڑی چیز اٹھاتا ہے تو صرف وہی اٹھائے گا جو لوگوں میں پہچان کروائے، لوگوں تک وہ چیز پہنچا سکے یا اس چیز کو وہ جانتا ہو کہ یہ کس کی چیز ہے، اس کو دینے کے واسطے وہ اس چیز کو اٹھا سکتا ہے، ورنہ گری پڑی چیز بھی آدمی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ کو حرام کیا ہے، پس اس کو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال کیا گیا، اور میرے لیے دن کے ایک حصے میں اس کو حلال کیا گیا، اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار نہ بھگائے جائیں اور وہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے۔ ہاں، اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کو لے کر اعلان کر سکے، جس کا سامان اس تک پہنچا سکے یا اس کے بارے میں جانتا ہو تو وہ آدمی اس چیز کو اٹھا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے حرم مکی کے کچھ مسائل بیان کر دیے، اب آپ سے میں حج کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہوں۔ حج کی نشانیاں کیا ہیں؟ حج کی نشانیوں سے مراد وہ ظاہری علامات ہیں جن کی وجہ سے حج کی ایک عبادت دوسری عبادت سے ممتاز ہوتی ہے، یعنی ہم آپ کے سامنے حج کے مشاعر مقدسہ کو
اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عرفات کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حج سے متعلق ایک بڑی علامت اور ایک بڑی نشانی ہے عرفات۔ عرفات یہ عرفہ کی جمع ہے، اور عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آدم اور حوا ایک دوسرے کو پہچانے تھے، یعنی ایک دوسرے کا تعارف اس جگہ پر ہوا تھا، اور عرفہ کہتے ہیں جاننے کو، تعارف کو، تو اس وجہ سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پہاڑی پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے بھی اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔ عرفہ حج کے ایام میں سے ایک اہم ترین دن ہے، 9 حج کا ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ حاجیوں کے لیے انتہائی اہم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، یعنی حاجی کو ہر حال میں عرفہ جانا پڑتا ہے، بھلے ایک لحظہ کے لیے ہو۔ ویسے تو سورج غروب ہونے تک وہاں پر رکنا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حج کرنے والا ایک لحظہ کے لیے بھی عرفہ چلا جاتا ہے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، رکن اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا والے یوم عرفہ کو صیام عرفہ کے نام سے یا عرفہ کے روزہ کے نام سے روزہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ کافی امپورٹنٹ اور بہت اہم دن ہے۔ عرفہ ہی میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمیرہ۔ نمیرہ مسجد کے مغرب میں واقع ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی کی نسبت سے وہاں پر جو مسجد موجود ہے اس کا نام مسجد نمیرہ رکھا گیا ہے۔ اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عرفہ میں پڑاؤ ڈالا، یہاں پر آپ نے خطبہ دیا، یہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اور اسی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اور نماز کی جگہ پر عباسی دور حکومت میں مسجد بنائی گئی، اسی مسجد کو آج کل مسجد نمیرہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر سعودی حکومتوں میں اس کی وسعت کی گئی اور یہ عالیشان مسجد بن کر تیار ہوئی ہے۔ اس وقت جو اس کی وسعت ہے وہ 1,10,000 مربع میٹر کے برابر ہے، اور یہاں پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حجاج کرام آتے ہیں اور اسی مسجد میں سعودی عرب کے امام، سعودی عرب کے عالم دین عرفہ کا خطبہ دیتے ہیں۔ اسی طرح عرفہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد صخرات۔ یہ مسجد عرفات میں جبل رحمت کے نیچے دائیں جانب واقع ہے، اور اس میں بڑے بڑے پتھر ہیں۔ اصل میں صخرہ کہتے ہیں پتھر کو، بڑے پتھر کو، اسی کی جمع ہے صخرات۔ تو یہاں پر بڑے بڑے پتھر ہیں۔ عرفات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کھڑے ہو کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اور یہاں پر حاجی لوگ 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میدان میں، میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کو لوگ جبل رحمت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ جبل عرفات ہے، لیکن لوگوں میں یہ جبل رحمت کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، اصل نام جبل عرفات ہے۔ یہ ایک پتھر ہے اور چھوٹا سا پہاڑ ہے، پتھر کا چھوٹا سا پہاڑ ہے، اور مکہ مکرمہ کے مشرق میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کی سطح ہموار اور وسیع ہے، اور اس کا کل احاطہ تقریباً 640 مربع میٹر ہے، جس میں حجاج کرام ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جمع ہوتے ہیں اور یہاں ٹھہرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس پہاڑ کے تعلق سے میں یہ بتا دوں کہ حجاج کرام جب یہاں عرفات آتے ہیں تو جبل رحمت کی اونچائی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس پہاڑ پہ چڑھنا کوئی نیکی اور بڑی عبادت ہے، لہٰذا لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر چڑھنا کوئی عبادت نہیں ہے، اور اس پہ چڑھنے سے کوئی عبادت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ جبل عرفات یا جبل رحمت کے پاس نیچے ٹھہریں یا عرفات میں کہیں بھی ٹھہریں تو عرفہ میں وقوف کرنے کا رکن جو ہے ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ میں عرفہ میں فلاں جگہ ٹھہرا ہوں، وقوف کیا ہوں، اور پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی ہم کہیں پر بھی عرفہ میں ٹھہر کر عرفہ کا رکن جو ہے، حج کا رکن پورا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عرفات کے بارے میں نے بتا دیا، اب ہم آتے ہیں مینا کی طرف۔ مینا کو مینا کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہاں پر خون بہایا جاتا ہے، جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے 10 تاریخ کو یوم النحر کو، تو اس مناسبت سے مینا کو مینا کہا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی مینا کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا وہاں ہجوم ہوتا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی مینا کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد حرام کے شمال مشرق میں 7 کلومیٹر کے فاصلہ پر مکہ اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے، اور یہاں پر حاجیوں کو ٹھہرنا ہوتا ہے مینا میں۔ جن حجاج کرام کو تعجیل کرنی ہوتی ہے، یعنی حج میں جلدی کرنی ہوتی ہے، وہ 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کو یہاں رات بسر کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اور جن حجاج کرام کو تاخیر کرنی ہوتی ہے حج میں، تو ایام تشریق کے پورے دن مینا میں، یعنی پوری راتیں مینا میں گزارنی پڑتی، یعنی ذوالحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کی رات مینا میں گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں۔ یہ جو مینا ہے یہ حدود حرم کے اندر ہی واقع ہے، یعنی مینا اور مزدلفہ یہ جو 2 علاقے ہیں حدود حرم کے اندر ہیں۔ اگر کسی آدمی کو جو مکہ میں موجود ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مینا سے احرام نہیں باندھے گا، مزدلفہ سے بھی احرام نہیں باندھے گا، وہ مینا اور مزدلفہ سے نکل کر عرفات سے احرام باندھ سکتا ہے۔ عرفات جو ہے وہ آپ کو حدود حرم سے باہر ہے، تو عرفات سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے۔ اور اسی علاقے میں یعنی مینا ہی میں مسجد خیف بھی ہے، اور اسی میدان میں اور اسی جو ہے وادی میں جمرات بھی ہے، جس کو حجاج کرام کنکری مارتے ہیں۔ اب جانتے ہیں مختصر طور پہ جمرات کے بارے میں۔ جمرات یہ جمرہ کی جمع ہے، جمرہ کہتے ہیں چھوٹی کنکری کو، کیونکہ کنکری ماری جاتی ہے جمرات کو، تو اس مناسبت سے اس کا نام ہی جمرات پڑ گیا۔ جمرات اس کی تعداد 3 ہے، یعنی 3 ستون بنے ہوئے ہیں، ان تینوں ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ایک ستون ہے اس کا نام ہے الجمرۃ الصغریٰ، اور دوسرا ستون ہے درمیان والا، اس کا نام ہے الجمرۃ الوسطیٰ، اور آخری ستون ہے جو مکہ کی طرف ہے اس کا نام ہے الجمرۃ العقبہ۔ یہ 3 ستون ہیں، ان تینوں ستون کو ساتھ ساتھ کنکری ماری جاتی ہے، اور یہ جو ستون بنے ہوئے ہیں حوض کے اوپر ستونوں کو بنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنکری مارنے والا اگر کنکری مارتا ہے اور کنکری ستون کو لگ جائے تو کنکری شمار کی جاتی ہے، اور اگر کنکری ستون کو نہ لگے حوض میں گر جائے تو اس کنکری کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن کنکری مارتے ہوئے کنکری نہ ستون کو لگے اور نہ ہی حوض میں گرے تو یہ کنکری شمار نہیں ہوتی، اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو 3 نشانیاں ہیں، 3 جگہ جو جمرات بنے ہوئے ہیں، جمرے صغریٰ، جمرے وسطیٰ اور جمرے عقبہ، یہ 3 جمرات بنے ہوئے ہیں۔ ان 3 جگہوں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور شیطان کو ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں حجاج کرام وہاں پر کنکری مارتے ہیں۔ جمرے عقبہ اور جمرے وسطیٰ کے درمیان جو دوری ہے وہ 247 میٹر کا فاصلہ ہے، اور جمرے وسطیٰ اور صغریٰ کے درمیان 200 میٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حجاج کرام ان جمرات کو شیطان کا نام دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ ان کو جمرات کہا جائے گا، شیطان نہیں کہا جائے گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان ظاہر ہوا تھا، شیطان کو کنکری ماری تھی، لیکن اس وقت وہاں پر شیطان نہیں ہے، اس وقت ستون بنایا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ستون کو کنکری مارتے ہیں، اور اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے کنکری مارتے ہیں، نہ کہ شیطان کو ہم کنکری مار رہے ہوتے ہیں۔ کنکری مارنے کا ہمارا مقصد کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم کنکری مارتے ہیں، اور
اس نیت سے آدمی کو کنکری مارنا چاہیے. لہٰذا کنکری مارتے ہوئے بڑی کنکری کا انتخاب کرنا یا غصہ کے ساتھ مارنا یا چپل جوتا اٹھانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. کنکری جب ہم ماریں گے تو اللہ کے ذکر کی حیثیت سے، اور چھوٹی کنکری جو چنے کے دانے کے برابر ہو وہ کنکری ستون کو ماریں گے. اب آتے ہیں مسجد خیف کی طرف. خیف کو بعض لوگ خیف پڑھتے ہیں خا کے کسرہ کے ساتھ، جبکہ اس کا صحیح تلفظ ہے خیف، مسجد خیف. دراصل یہ جو مسجد ہے وہ پہاڑ کے دامن میں اور پانی بہنے سے تھوڑی سی اونچائی پر، تو خیف اسی کو کہتے ہیں جو پانی بہنے سے تھوڑی سی اونچائی پر ہو اور دامن میں ہو، اس کو خیف کہتے ہیں. تو نام کی مناسبت سے اسے مسجد خیف کہا جاتا ہے. اور اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ اس مسجد میں تقریباً 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے. تو یہ مسجد خیف ہے جو مینا کے جنوبی طرف الجمرۃ الصغریٰ کے قریب واقع ہے. اب میں نے عرفات بتا دیا، مینا بتا دیا، اور آتے اب تیسری جگہ مزدلفہ. مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان ہے. ایک طرف مینا ہے، دوسری طرف عرفات ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں مزدلفہ ہے. یہاں پر حجاج کرام عرفات میں قیام کرنے کے بعد لوٹ کر رات گزارتے ہیں. یعنی مزدلفہ میں حاجیوں کو رات گزارنی ہوتی ہے. 9 تاریخ کے دن عرفات میں حاجی گزارتے ہیں. سورج ڈوبنے کے بعد پھر حجاج کرام عرفات چھوڑ کر مزدلفہ آتے ہیں اور یہاں رات گزارتے ہیں. اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام سے متعلق بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے. مزدلفہ کی جو وادی ہے وہ وادی مراد ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر حجاج چڑھتے ہیں اور امام بھی ٹھہرتے ہیں، اور یہاں پر حاجی لوگ قیام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ 9 تاریخ کی رات ہوتی ہے، یعنی 9 تاریخ کا دن گزارتے ہیں عرفات میں. 9 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے حجاج کرام مزدلفہ آتے ہیں اور یہاں رات گزارتے ہیں. اب آتے ہیں مسجد حرام کی طرف. مکہ مکرمہ، مسجد حرام، بیت اللہ شریف. اس مسجد میں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. یہ گھر مکعب نما ہے، جو کیوب ہوتا ہے اس کی طرح یہ گھر ہے. اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی ہے. اور آپ کو جو نصاب دیا گیا ہے اس نصاب میں جو تصویر ہے بیت اللہ کی، اس میں آپ دیکھیں گے یہ بیت اللہ کا شمالی حصہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جب قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کی تو کعبہ کی تعمیر کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی وہ کم پڑ گئی اور کعبہ کی پوری تعمیر نہ ہو سکی، تھوڑا سا حصہ چھوٹ گیا. تو اس حصے کو، جو حصہ پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے چھوٹ گیا، اس حصے کو دائرہ نما، قوس نما دیوار کی طرح بنا کر چھوڑ دیا گیا. اس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے یا حجر کہا جاتا ہے، حتیم یا حجر. بعض لوگ اسے حجر اسماعیل کہتے ہیں. یہ نام درست نہیں ہے، حجر اسماعیل کہنا درست نہیں ہے. یا تو آپ حتیم کہیں گے یا آپ اسے حجر کہیں گے. اور اسی طرح سے لوگوں میں ایک تصور یہ بھی موجود ہے کہ اس حتیم کے ایریا میں اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اور آپ کی والدہ ہاجرہ کی قبر یہاں پر موجود ہے. یہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں بعض آثار ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، لیکن سندن کوئی بھی ثابت نہیں ہے. یعنی اس سلسلے میں کوئی ٹھوس اور مستند دلیل نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم یہ بات کہہ سکیں کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام مدفون ہے یا آپ کی والدہ مدفون ہے. اور پھر یہ بات بعید القیاس بھی ہے کہ مسجد کے پاس جو ہے کسی کی قبر ہو، خاص طور سے اللہ کا کوئی نیک بندہ اور اللہ کا ولی، اللہ کی ولیہ، وہاں قبر مسجد کے پاس ان کی قبر بنائی جائے، یہ بات بعید القیاس بھی ہے. اب آتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود نصب ہے. حجر اسود
یہ جنت کا پتھر ہے، الحجر الاسود جنت کا پتھر ہے۔ جنت سے جب یہ پتھر آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہ نے اسے چھو چھو کر، ہاتھوں سے چھو چھو کر کالا بنا دیا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ کے دروازہ کے بائیں جانب جنوبی گوشہ کی دیوار میں نصب ہے۔ یہ حجر اسود مرور زمانہ کے اعتبار سے اس کی چوری ہوئی اور پھر یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس وقت کھجور کے دانے کے برابر تقریباً 8 ٹکڑے بچ گئے ہیں، جن کو جمع کر کے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے۔ اور حجر اسود سے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ قیامت میں اس کو 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی۔ جو آدمی حجر اسود کا استلام کیا ہوگا ان لوگوں کے بارے میں حجر اسود گواہی دے گا۔ تو حجر اسود کو جو لوگ استلام کرتے ہیں، جن کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ باتیں ہیں رکن یمانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ بیت اللہ میں ایک کونا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا جنوبی مغربی گوشہ ہے اور اسے رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کی طرف ہے۔ یمن کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ اور رکن یمانی کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان بنیادوں پر قائم ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھی، یعنی اس جگہ سے بنیاد اٹھائی گئی تھی۔ اسی طرح بیت اللہ شریف میں اور خانہ کعبہ میں ایک حصہ ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم کسے کہتے ہیں اور کس حصے کو کہتے ہیں؟ یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ حجر اسود کونے میں ہے اور پھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس کی چوکھٹ لے لیں۔ چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسلاف سے اس طرح کی بات منقول ہے، اسلاف سے اس طرح کا ثبوت ملتا ہے کہ یہاں پر آ کر اپنے رخسار، اپنے سینہ، بازو اور ہتھیلیوں کو دیوار سے لگا کر دعا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی ملتزم میں آ کر اپنے آپ کو دیوار سے چمٹا کر دعا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حج اور عمرے کے بعض احکام جانتے ہیں۔ اس میں ہم حج کی تعریف، حج کا حکم، اس کی فضیلت، حج کی شرائط اور عمرہ کی تعریف اور اس کا حکم، اس کی فضیلت آپ سے بیان کریں گے۔ پہلے حج کا معنی سمجھے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ اور توجہ کے، ارادہ کرنے اور توجہ دینے کے معنی میں حج آتا ہے۔ اور حج کی شرعی تعریف یہ ہے کہ مخصوص عبادات کی ادائیگی کے لیے متعین وقت میں مکہ مکرمہ کا قصد و ارادہ کرنا، اسے حج کہتے ہیں، یا یہ حج کی شرعی تعریف ہے۔ حج کا حکم یہ ہے کہ یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر 5 ارکان فرض کیے گئے ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ حج کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اور لوگوں پر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اللہ کے اس حکم کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، پوری دنیا کے لوگوں سے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار 5 چیزوں پر قائم ہے: کلمہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جو ترمذی کی حدیث ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی حج کرتا ہے اور بیہودہ باتوں سے بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے اور باتوں سے بچتا ہے اور گناہ کے ہر کام سے بچتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ،
کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس حال میں کہ اس نے گندی بات نہیں کی، گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو یہ حج کی بڑی فضیلت ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض اور واجب ہے۔ ایک مرتبہ جس پر حج فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر لے تو اس نے فریضہ کو ادا کر لیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نفلی طور پر دوبارہ بھی حج کرنا چاہے تو حرج نہیں ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج کرنا واجب ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں حج کی شرطوں کو۔ حج کی مختلف شرطیں ہیں۔ حج سے متعلق پہلی شرط یہ ہے کہ حج کے لیے ایک شرط ہے اسلام کا ہونا۔ تو جو مسلم ہوگا اسی پر حج فرض ہوگا۔ جو مسلم نہیں ہے، جس کے پاس اسلام نہیں، اس کے اوپر حج نہیں ہے۔ جیسے کافر ہے، مشرک ہے، اس کے اوپر حج نہیں۔ جو مسلمان ہے اسی کے اوپر حج ہے۔ حج کی ایک دوسری شرط ہے عقل کا ہونا۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے، جو دیوانہ اور پاگل مجنون ہے، اس کے اوپر حج نہیں ہے۔ جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سمجھ بوجھ عقل ہے، اسی کے اوپر حج فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔ ایک وہ جو سوئے ہوئے ہو یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ بچہ جب تک بچہ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا دیوانہ جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حج کی تیسری شرط ہے بلوغت، یعنی چھوٹے بچے پر حج فرض نہیں ہے، جب بالغ ہو جائے تب اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لے کر آئی اور پوچھا کیا اس بچے کے لیے حج ہے، یا یہ بچے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بچے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے فرمایا نعم ولکی اجر، کہ ہاں اس کی طرف سے حج ہے اور تمہارے لیے اجر ہے۔ یعنی جو عورت حج کرائے گی، بچے کا حج کرائے گی، تو عورت کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو بچے کی طرف سے حج ہے، لیکن بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ حج فرض کس کے اوپر ہے؟ جو بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اور حج کی ایک چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ لہذا اگر غلام حج کر لیتا ہے اور اس کو آزادی مل جاتی ہے تو فریضہ ساقط نہیں ہوگا، آزادی کے بعد پھر سے اسے حج کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس غلام نے حج کیا پھر اس کو آزاد کر دیا گیا، پس اس پر دوبارہ حج کرنا لازم ہے۔ یعنی غلام پر حج فرض نہیں ہوتا، اگر حج کیا ثواب ملے گا، لیکن آزاد کر دیا جائے تو آزادی کے بعد پھر سے اسے حج کرنا پڑے گا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا۔ حج کی ایک 5ویں شرط ہے استطاعت اور قدرت کا ہونا، یعنی حج کرنے کی استطاعت ہو اور حج کرنے کی جسمانی طاقت بھی ہو۔ دونوں اعتبار سے آدمی طاقت رکھتا ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جسمانی طور پر سفر کرنے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور مالی اعتبار سے مکہ پہنچنے اور مکہ سے واپس ہونے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کا قول ہے جس کو میں پہلے بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جو اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور حج کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ اگر عورت ہو تو اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکل چکی ہے اور میں ایک غزوے میں نام لکھا چکا ہوں، یعنی میں غزوہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، یعنی غزوہ چھوڑ دو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ سفر حج کا ہو، عمرہ کا ہو یا کسی اور جگہ کا ہو، سفر ہے تو عورت کے لیے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حج سے متعلق 6 شرائط ہیں۔ اسی طرح سے حج میں نیابت کا مسئلہ، جو آدمی بوڑھا ہو یا بیمار ہو اور بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو، یا جسم میں ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے سواری نہ کر سکتا ہو، حج اور عمرہ کرنے سے عاجز آ گیا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا نائب مقرر کر لے، اپنا کوئی نائب مقرر کر لے جو اس کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کر دے۔
تو اس کی طرف سے حج اور عمرہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر جس کو نائب مقرر کیا گیا ہے، اگر اس نے ارادہ کر لیا حج اور عمرے کا، اور یہ نائب جو ہے جو معذور تھا ٹھیک ہو جائے، تو پھر جو ہے اگر اس کی طرف سے حج اور عمرہ کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، فضل بن عباس سے روایت ہے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ بوڑھے ہیں، اونٹ پر ٹھیک سے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس کی طرف سے حج کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی مالی اعتبار سے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن جسمانی اعتبار سے حج نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی نیابت کے طور پر حج کر سکتا ہے۔ اچھا، جو آدمی دوسرے کی طرف سے حج کرتا ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر حج کی تمام شرطیں پائی جائیں، جو شرطیں ابھی میں نے بیان کی آپ کے سامنے، وہ شرطیں پائی جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے خود پہلے اپنا حج کر لیا ہو۔ اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا ہے اور دوسرے کی طرف سے حج کرتا ہے تو وہ حج اس کے اپنے جانب سے ہو جائے گا، دوسرے کی طرف سے نہیں ہوگا، یعنی اس کا یہ حج اس کا اپنا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے حج کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ اس سلسلے میں دلیل ہے ابن عباس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لبیک عن شبرمہ کہتے ہوئے سنا، تو آپ نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یا کہا کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنا حج نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تم اپنا حج کرو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی دوسرے کی طرف سے حج کرے گا، دوسرے کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو تبھی دوسرے کی طرف سے حج کرے گا، ورنہ دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ حج کرے گا اور اپنی طرف سے حج نہیں کیا ہے تو وہ حج اس کا ہو جائے گا، بعد میں دوسرے کی طرف سے وہ حج کر سکتا ہے۔ تو یہ حج کے مسائل تھے۔ اب آپ کے سامنے عمرہ کا معنی اور اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ عمرہ لغت میں زیارت کو کہتے ہیں، اور شریعت میں عمرہ کہتے ہیں مخصوص عبادات کی ادائیگی کے لیے کسی بھی وقت بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرہ کی یہ شرعی تعریف ہے، اور عمرہ جو ہے حج کی طرح واجب اور فرض ہے۔ جیسے حج ایک فریضہ ہے، اسی طریقے سے عمرہ بھی ایک فریضہ ہے، جس کو عمرہ کرنے کی استطاعت ہو جائے، مکہ آنے اور اللہ کے گھر کو دیکھنے، یہاں طواف کرنے، صحیح کرنے، اور یہاں سے وطن لوٹنے کی جسمانی اور مالی اعتبار سے طاقت ہو جائے، اس کے اوپر عمرہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ یعنی اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور حج اور عمرہ کریں، جنابت سے غسل کریں، اور ٹھیک طریقے سے وضو کریں، اور رمضان مبارک کے روزے رکھیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی فضیلت میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے اور بر والا حج کرتا ہے، نیکی اور تقوی والا حج کرتا ہے، جس میں گناہ نہ ہو، فحش کام نہ ہو، برائی نہ کیا ہو، سنت کے مطابق حج کیا ہو، تو ایسے حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آدمی ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کے درمیان جو غلطی کرتا ہے تو بار بار عمرہ کرنے سے درمیان کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں، اور صحیح طریقے سے آدمی حج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے حج سے متعلق بعض احکام و مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر سکے ہیں انہیں حج کرنے کی توفیق دے، جو لوگ حج کرتے ہیں انہیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے، سنت پر زندگی گزارنے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔